الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا ومرجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
أقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، دنیا کا یہ دستور ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے کہ دنیا کے اندر پودے، پھل پھول تب پروان چڑھتے ہیں جب انہیں پانی ملتا ہے، ان پر بارش ہوتی ہے یا کسی بھی ذریعہ سے پانی ان کی جڑوں تک جاتا ہے تو دنیا کے اندر پھلوں پر، پھولوں پر، فصلوں پر نکھار آتا ہے، بہار آتی ہے۔ یہ ایسا ضابطہ ہے جس کا ہر ذی شعور، ہر عقل مند انسان زندگی میں کئی بار مشاہدہ کرتا ہے۔ جب بارشیں نہیں ہوتی اور پانی کی فراوانی نہیں ہوتی تو پھل پھول، پودے اور فصلیں مرجھا جاتی ہیں، ان پر خزاں آتی ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہار بالکل ویرانی میں بدل جاتی ہے۔ یہ ان پودوں کا حال ہے، ان فصلوں کا، ان پھلوں اور پھولوں کا جو زمین پر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک پودا ایسا بھی ہے یا ایک درخت ایسا بھی ہے جو مومن کے دل میں ہے، اور اس درخت کو ایمان کہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی بنیاد ہے، اور اس کے جتنے تقاضے ہیں
توحید پر، رسالت پر، قیامت پر اور ان کے ذیل میں جتنے عقائد آتے ہیں ان سب پر ایمان، اسے اللہ نے درخت سے تشبیہ دی ہے۔ اور اگر ہم قرآن کریم کا تفصیل سے مطالعہ کریں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون، یا اس جیسی دیگر آیات میں یہ ہے کہ جب آسمان سے پانی اترتا ہے تو زمین پر لگے پودے مسکرا پڑتے ہیں، ان پر نکھار آتا ہے اور ان پر بہار آتی ہے، اور یہ اس بارش کا پانی ہے جو بادلوں سے ٹپکتی ہے۔ اور انسان کے دل میں، مومن کے دل میں جو درخت لگا ہوا ہے، جو پودا لگا ہوا ہے جسے ایمان کہتے ہیں، جب اس پر اوپر سے آنے والے قرآن کی بارش ہوتی ہے تو پھر اس پہ نکھار آتا ہے اور اس پہ بہار آتی ہے۔ قرآنی احکام جب بندے کی زندگی میں عمل میں آتے ہیں تو یوں سمجھے کہ اس پودے کو پانی فراہم ہوتا ہے، پھر یہ مسکراتا ہے، پھر یہ لہلہاتا ہے، پھر اس کے پھول مہکتے ہیں، پھر اس کی شاخوں پر ہرے بھرے پتے نظر آتے ہیں، اور پھر یہ بلند ہوتا ہے، اور اتنا بلند ہوتا ہے کہ خود رب العالمین فرماتے ہیں، یہ 13واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورت ابراہیم، اور اس کا 4واں رکوع ہے۔ خود رب العالمین نے ایمان کو، کلمہ طیبہ کو، اسلام کو، جس کا حقیقت میں تعلق مومن کے دل سے ہے، کہ اس کی بنیاد بندہ مومن کا دل ہے، اس کی جڑیں یہاں ہیں۔ جیسے ہمارے درختوں کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں اور شاخیں اوپر بلند ہوتی ہیں، لیکن ان پر جو اصل میں ہریالی آتی ہے وہ اس زمین کے اندر سے ملنے والے پانی کی وجہ سے آتی ہے، اور وہ پانی حقیقت میں اوپر سے آتا ہے، نیچے سٹور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایمان ایک پودا ہے، اس کو اللہ نے پودے اور درخت سے تشبیہ دی۔ سورہ ابراہیم کا 4واں رکوع فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ فرمایا جیسے زمین میں درخت، ان کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں، شاخیں اوپر بلند ہوتی ہیں، فرمایا ایسے ہی بندہ مومن کے دل میں ایمان کا درخت لگتا ہے، اس کی جڑیں بندہ مومن کے دل میں ہوتی ہیں اور شاخیں اوپر بلند ہوتی ہیں۔ بندہ بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے لیکن اس کی دل کی تاریں عرش اللہ سے جڑی ہوتی ہیں۔ یہ درخت ہے جو ادھر لگتا ہے، اس کو بھی پانی چاہیے، اس کو پانی نہ ملے تو یہ بھی مرجھاتا ہے، اور اس پر بہار جو پانی پیدا کرتا ہے اس پانی کا نام ہے اچھے اعمال۔
جو اس یقین کو محکم کرتے ہیں، اس کی جڑیں مضبوط کرتے ہیں، اس کے پتوں پر شادابی لاتے ہیں، وہ پانی اعمال ہے۔ عمل جتنا اچھا ہوگا ایمان پر اتنا نکھار ہوگا۔ الصلاۃ ماء الوحدۃ، فرمایا بندہ مومن کے دل میں لگے ہوئے ایمان والی درخت کو نماز پانی فراہم کرتی ہے۔ یہ جب بندے کی زندگی سے نماز نکل جاتی ہے، تلاوت نکل جاتی ہے، اچھے اعمال نکل جاتے ہیں، تو پھر اس پر خزاں آنے لگتی ہے، یہ مرجھانے لگتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایمان والا پودا بندے کے دل میں اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ اس سے اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، جب تمہیں نیکی کر کے خوشی ہو اور برائی ہو جائے تو پریشانی ہو تو سمجھ کے تو مومن ہے، تیرے دل میں ایمان والا پودا ابھی زندہ ہے۔ اور اگر نیکی کر کے خوشی نہ ہو اور برائی ہو جائے تو کوئی پریشانی نہ ہو تو پھر خطرہ محسوس کر کہ کہیں دل سے ایمان والا پودا بالکل ختم تو نہیں ہو گیا۔ اور جب اعمال زندہ ہوتے ہیں تو پھر یہ دن بدن اس پر نکھار آتا ہے، بہار آتی ہے، اس کو ترقی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں اعمال صالحہ میں، نیک اعمال میں سب سے سردار عمل کو نماز کہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کی وحدانیت، رب کی توحید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا دل و زبان سے تصدیق و اقرار کر لینے کے بعد جو سب سے بنیادی فرض انسان پر عائد ہوتا ہے اسے نماز کہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں یہ اللہ کا وہ حکم ہے جو اتنا اہم ہے کہ سارے احکام اللہ نے جب حضور کو عطا فرمائے تو حضور فرش پر تھے، زمین پر تھے، زکوٰۃ کا حکم آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمین پر موجود تھے، روزے کا حکم آیا زمین پر موجود تھے، لیکن نماز اتنا اہم ترین حکم ہے جب اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تو حضور کو فرش سے اٹھایا، عرش پہ بلایا اور پھر نماز والا تحفہ عطا فرمایا۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے تمام اعمال میں سردار عبادت اور سید الاعمال یہ نماز ہے۔ اور اس موقع پر میں یہ بات تو ضرور ہی عرض کیا کرتا ہوں جب بھی یہ ذکر ہوتا ہے نماز کا کہ اللہ نے اپنے نبی کو تحفہ عطا فرمایا امت کے لیے 50 نمازوں کا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر یہ کم ہوتی ہے اور 50 سے رہ گئی 5۔ جب رہ گئی 5 تو تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ زیادہ ہیں، ان میں کمی کروا لیں، میری قوم نے 2 میں سستی کی، آپ کی امت 5 کیسے پڑے گی؟ تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب تو بس بہت ہو گئی، بہت کمی ہو گئی، یہ ادھر سے ہو گئی کمی، ادھر سے ہو گئی کمی، لیکن ادھر سے کمی نہیں ہوئی۔ ہماری طرف سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر امت پر شفقت کرتے ہوئے اس میں اتنی بڑی کمی کروا دی کہ 50 کے بدلے میں 50 کے بجائے 5 رہ گئی، لیکن ادھر سے کمی نہیں ہوئی۔ اللہ دے کر واپس نہیں لیتے نبی سے،
رب العالمین نے دو ضابطے دیے ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے. ایک ضابطہ یہ ہے سورہ انعام کے آخری رکوع فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. ایک قانون بیان کیا قرآن کی آیات میں. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو بتلا دو ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ ہم کم از کم ایک کے بدلے میں 10 دیتے ہیں. کم از کم ایک کے بدلے میں ایک کا ضابطہ ہمارا نہیں ہے, خود رب فرما رہے کم از کم. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. ہمارے دربار کا قانون یہ ہے کہ ہم ایک کے بدلے میں 10 دیتے ہیں, اور پھر بندے کے اخلاص پر یہ بڑھتا جاتا ہے, پھر ایک کے بدلے میں 700 بھی دیتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. پھر بندے کا اخلاص بڑھتا ہے تو ہماری عطا بھی بڑھتی جاتی ہے, اس لیے کہ یہ وہ خزانے ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے. اخلاص جتنا ہوگا ثواب بڑھتا جائے گا, لیکن اس کی ابتدا یوں ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 دیتے ہیں. پہلا ضابطہ قرآن سے. دوسرا سورہ قاف 26واں پارہ سورہ قاف کا دوسرا رکوع ہے, اس کی آخری آیت. دوسرا ضابطہ فرمایا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. ہمارا دربار عدل و انصاف کا مرکز ہے, اور ہمارا قانون یہ ہے کہ ہمارے قول و قرار بدلہ نہیں کرتے. یو ٹرن اللہ کے دربار میں نہیں ہوتے, یہ دنیا والوں کا کام ہے. فرمایا ما یبدل القول لدی, ہمارے ہاں باتیں بدلہ نہیں کرتی, قول و قرار بدلہ نہیں کرتے, ہم فیصلہ دے کے واپس نہیں لیا کرتے. یہ 2 ضابطے ہو گئے. اب ادھر دیکھیے, اللہ نے 50 عطا فرمائی. حضور علیہ السلام نے امت پر شفقت کرتے ہوئے 50 سے کم کرواتے ہوئے 5 کروا لی, لیکن ادھر سے اعلان ہوا میرے محبوب یہ ہمارے دربار کے ضابطے کچھ اور ہیں, ہماری رحمتوں کے تقاضے کچھ اور ہیں. یہ تو آپ کا معاملہ اور آپ کی امت پر شفقت ہے کہ آپ نے 50 کے بجائے 5 کروا لی, لیکن جو ہم نے آپ کو عطا فرمایا اس میں کمی نہیں آئے گی. اپنی امت کو بتلا دو وہ 5 پڑھتے رہیں گے, ثواب 50 کا دیتا رہوں گا. اور یہ کم از کم ہے, ایک کے بدلے میں 10 دینا. بارگاہ الہی کا ضابطہ یہاں سے شروع ہوتا ہے, پھر آگے بڑھتا ہے. یہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو 27 کا ثواب پائے گا, مسواک کے وضو کے ساتھ پڑھے گا تو 10 اور کا اضافہ پائے گا, اور اللہ اسے لے جائے مسجد نبوی میں پڑھے گا تو 50,000 کا ثواب پائے گا. حرم میں جائے گا تو ایک کے بدلے میں, جماعت میں پڑھے گا ایک کے بدلے میں 27 لاکھ کا ثواب پائے گا. اس دربار میں تو عطا ہی عطا ہے, کمی ہماری طرف سے ہوتی ہے کہ ہم لینے والے نہیں بنتے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس حکم کی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلا کر حکم عطا فرمایا, بتلا دیا کہ جیسے دنیا میں مخلوق میں ساری مخلوق سے عرش اونچا ہے, ایسے ہی سارے اعمال میں نماز والا عمل بلند ہے. لیکن اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ امت اکثریت نماز چھوڑ چکی ہے, اور ہم ماڈرنزم کے چکر میں اور بہت سارے دھوکوں میں پڑ کر اتنی اہم ترین عبادت سے غافل ہیں.
جس پر اللہ کے اتنے انعامات ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے کہ اس کی برکت سے اللہ کیا کیا دیتا ہے. آغاز سے لے کر اس کی تکمیل تک ہر لمحے پر بارشیں ہوتی ہیں رحمتوں کی. انسان جب ارادہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے جو شخص اندھیرے میں مسجدوں کو آتا ہے، عام طور پر عشاء اور فجر کے لوگ نہیں آتے اندھیرے والی نمازوں میں، فرمایا جو شخص اندھیرے میں مسجدوں میں آتے ہیں انہیں قیامت کے دن نور کی خوشخبری سنا دو. اور فرمایا جو شخص گھر سے نماز کی نیت کے ساتھ گھر سے مسجد کو نکلتا ہے، حقیقت میں بظاہراً تو محلے کی مسجد میں آ رہا ہے، فرمایا غریب بندہ ہے، پیسے تو اس کے پاس اتنے نہیں ہیں، لیکن یوں سمجھے کہ احرام باندھ کے بیت اللہ کو جا رہا ہے. یہ وہ عطا ہے. اور یہ چلا ایک ایک قدم پر، ابھی آ رہا تھا، نماز نہیں شروع کی، مسجد میں آیا بھی نہیں، نیت ارادہ نماز کا کیا، چلا ایک ایک قدم پر. اللہ نے فرشتوں سے کہا جب یہ چلے کرامن کاتبین تمہاری ڈیوٹی ہے، اس کے نامہ اعمال سے ایک ایک خطا مٹاتے جاؤ، ایک ایک نیکی لکھتے جاؤ اور ایک ایک درجہ بھی بلند کرتے جاؤ. یہ رب کی عطا ہے. جو سمندر بہتا ہے، بندہ جب اس عبادت کے لیے نکلتا ہے، مسجد میں آیا یا گھر سے وضو کر کے چلا، مصنون طریقہ تو یہی ہے اور افضل ترین طریقہ یہی ہے کہ گھر سے وضو کر کے آ جائیں. اگر ایسا نہ ہو تو مسجد میں آ کے وضو کر لیں تو تب بھی ٹھیک ہے، گناہ تو نہیں ہے. بارہ وضو کرنے لگا، اب حدیث میں آتا ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرے داماد رسول اور اس امت کے تیسرے خلیفہ برحق، شہید مظلوم مدینہ، ایک بار وضو کیا اور وضو کر کے مسکرائے. صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے تھے، ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ بتا دیں. انہوں نے فرمایا کہ ایک بار ایسے میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے وضو کیا اور آپ وضو کر کے مسکرائے، اور آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ آپ نے پوچھا نہیں میں کیوں مسکرایا ہوں. نبی کوئی ویسے مسکراتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کا تو قول و عمل بغیر وحی کے نہیں ہوتا. تو صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں تو اس لیے مسکرایا ہوں کہ مومن پر وضو بھی اتنا بڑا انعام ہے. فرمایا جب یہ بندہ وضو کرتا ہے اور ہاتھوں میں پانی کا چلو بھرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب چہرے پر پانی مارتا ہے، کلی کرتا ہے، چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اس طرح جب پورا وضو کرتا ہے تو اعضائے وضو سے کیے ہوئے سارے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. یہ انعام تو یوں ہے، وضو کرتے ہوئے یہ انعام ملا. اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص وضو کر کے وضو کے بعد کہتا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو فرمایا فتحت لہ الابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے. کتنا زور لگا، کوئی توانائی نہیں لگی خاص، اور کتنا بڑا انعام ملا کہ ابھی اس نے نماز نہیں شروع کی، نماز کے لیے وضو کیا، اللہ نے پہلے سے جنت کھول دی اس کے لیے. اتنا بڑا انعام ہے. اور ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے. پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ فرمایا جائے گا یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی عادت یہ تھی کہ یوں ہی مسجد سے اذان کی آواز آئی سارا کام چھوڑ کے مسجد میں جاتے تھے، اس لیے ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں.
کچھ لوگ وہ آئیں گے جن کے چہرے چاند کی طرح چمکے. پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گھڑی پر وقت کے داخل ہونے کا انتظار کرتے، اور جو ہی وقت داخل ہوتا، چاہے اذان میں کچھ دیری کیوں نہ ہو، جو ہی وقت داخل ہوتا تو یہ سارا کام چھوڑ کر بس نماز کی فکر میں لگ جاتے. اذان ابھی شروع ہوتی تو یہ وضو کر کے مسجد میں آ جاتے. اور کچھ لوگ وہ آئیں گے جن کے چہرے چاند کی طرح نہیں، سورج کی طرح چمکیں گے. پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے، وقت داخل ہونے سے بھی پہلے مصلی اٹھا کر یا وضو کر کے مسجد میں آ جاتے. اذان جب ہوتی تو پہلے یہ مسجد میں بیٹھے ہوتے. اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو رائے گنج کے بزرگوں کو دیکھا جائے. یہ مولانا نظر الرحمان صاحب اور ان حضرات کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ یہ 12 بجے آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں نماز کے انتظار میں. یہ اللہ والے لوگوں کی نشانیاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے قیامت کے دن سورج کی طرح چمکیں گے. یہ عبادات پر، یہ نماز کے لیے آنے پر انعام ہے. اور یہ تو مشہور روایت ہے نا، بندہ جب مسجد میں آتا ہے اور جماعت کی انتظار میں اگر خاموش بھی بیٹھا رہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. اور جب وہ ذکر و اذکار کرے، تلاوت کرے، نوافل پڑھے، اس کا ثواب تو الگ ہے. اس لیے میرے بھائی ان اعمال کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس وقت مجموعی طور پر ان چیزوں سے دور ہو چکے ہیں. اور یاد رکھنا، جب عبادات میں سستی ہوتی ہے تو ایمان والا پودا مرجھاتا ہے، کمزوری آتی ہے، اور پھر گناہ اور ثواب میں تمیز، نیکی اور برائی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے. پھر گناہ کو ہلکا محسوس کرتا ہے اور نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اور یہ بندے کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. جب بندہ گناہ کو خفیف سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، کوئی بات نہیں، چلو خیر ہے، لوگ اتنے بڑے بڑے الٹے کام کر رہے ہیں، میں نے یہ چھوٹا سا کام کر لیا تو کیا ہوا. یہ چیز انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. جب بندہ دنیا میں اپنے سے بڑے کو دیکھے اور دین میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو وہ خطرناک راستے پر جاتا ہے. دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو ناشکری آتی ہے. دین میں اگر اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور کہے جناب میں تو 5 وقت نمازیں پڑھتا ہوں، فلاں بندہ آپ نے نہیں دیکھا وہ تو 2 نمازیں صرف پڑھتا ہے، تو پھر اس کو نماز کی اہمیت اس کے ذہن سے ختم ہو جائے گی. آہستہ آہستہ کریں تو یہ خطرناک راستے پر جاتا ہے. ناشکری اور ناقدری بھی آتی ہے، اور نیکی کی اہمیت اور گناہ کی مضرت اور نقصان اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے. اور جو شخص دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے، وہ ایمان کی دنیا میں پرواز کرتا ہے، اس کو شکر کی توفیق ملتی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مسجد کو جا رہا تھا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، تو دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تیرے گھر جا رہا ہوں، جوتے بھی نہیں دیے. کہتے ہیں مسجد میں جا کر ایک بندہ دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو کہتے ہیں فوراً میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے جوتے نہیں دیے، پاؤں تو دیے ہیں، یہ بھی تو تیرا بندہ ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں. تو دنیاوی معاملات میں ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کریں کہ میرے پاس تو یہ چیز ہے، یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے. اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر کو دیکھیں کہ میں اگر 5 نمازیں پڑھتا ہوں تو کیا کمال ہے، فلاں بندہ تو تہجد بھی قضا نہیں کرتا، مجھے نیکی میں اس کی پیروی کرنی چاہیے. اس طرح عبادات بڑھے گی، شکر گزاری بھی بڑھے گی اور عبادات بھی بڑھے گی. یہ نسخہ ہے ترقی کا. اور ان چیزوں میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش ان چیزوں میں کرنی چاہیے.
جنت کے مراتب میں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، دنیا کی چیزیں تو آج ہیں اور کیا پتہ ابھی میری زندگی ختم ہو، سارا کام سارا مال دوسروں کا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں، میرا تو وہی ہے جو عمل ہے جو میرے ساتھ ہے، جو ایمان ہے جو دل میں ہے، بس باقی سب کچھ دوسروں کا ہے، میرے ساتھ تو کچھ نہیں جائے گا۔ ہر بندے کا یہی معاملہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ یہ جنت کی نعمتوں کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کریں، یہ کام کیا کریں جس سے ترقی نصیب ہوتی ہے، اور یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ میں نے شروع میں تمہید میں عرض کیا ایمان کو ترقی عبادت سے ہوتی ہے، عبادات میں کمزوری آتی ہے تو ایمان کا پودا مرجھاتا ہے، اور بسا اوقات نیکی کو معمولی سمجھ کے چھوڑنے کی نحوست اور گناہ کو ہلکا سمجھ کے کر لینے کی نحوست یہ بندے کو اس حد تک پہنچاتی ہے کہ موت اس حال میں آتی ہے کہ ایمان ہوتا ہی نہیں۔ یہ بڑی خطرناک چیزیں، بزرگوں نے کہا لا تحقرن صغیرۃ فإن الجبال من الحصاء، کسی صغیرہ گناہ کو معمولی سمجھ کے نہ کرنا، اس لیے کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کے بنے، تو یہ چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ اگر معمولی سمجھ کے کرتے رہیں گے تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، اور قیامت کے دن یہ پہاڑ بن کے نظر آئیں گے۔ تو گناہ کو معمولی سمجھ کے ہلکا سمجھ کے کرنا نہیں، اور نیکی کو معمولی سمجھ کے چھوڑنا نہیں، اس سے ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ ایمان والوں کا شیوا ہے، ایمان والوں کا شیوا ہے کہ وہ نیکی کرتے بھی ہیں اور پھر بھی استغفار کرتے ہیں۔ اور میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ قرآن کریم ہے، سورت کا نام ہے سورہ آل عمران، اس کا دوسرا رکوع ہے۔ ایمان والوں کی علامات نشانیاں رب العالمین بیان کر رہے ہیں یہاں پہ۔ فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ فرمایا یہ جو اہل ایمان ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ فرمایا جن کے لیے جنت کے اندر میوے تیار ہیں، پھل پھول تیار ہیں، اللہ کی نعمتیں جن کا انتظار کر رہی ہیں، یہ خوش نصیب کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی اور طہارت کے باوجود رب سے کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم ایمان لائے ہیں تیری توفیق سے، اب منت کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں عذاب جہنم سے نجات بھی عطا فرما۔ الصابرین، ان کی نشانی یہ ہے کہ صبر کرتے ہیں۔ کس طرح صبر کرتے ہیں؟ برائی کا موقع آ جائے تو برائی سے رک کے صبر کرتے ہیں، نیکی کرنے کا موقع
موقع آ جائے تو نیکی پر استقامت اختیار کر کے اور اپنی خواہشات کو دبا کے صبر کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو تب بھی شریعت کا دامن پکڑ کے صبر کرتے ہیں، بے صبری کر کے شریعت کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ یہ ان کی نشانیاں موجود ہیں۔ اور جب دنیا صبر میں ذکر آتا ہے، جب الصابرین قرآن کی آیت پڑھتا ہوں تو مجھے صحابہ کرام کی خواتین میں جناب صفیہ نظر آتی ہیں، میرے آقا کی سگی پھوپھی ہے۔ یہ غزوہ احد میں آ رہی ہے جناب سیدنا حمزہ کو دیکھنے کے لیے، جن کی لاش کے 11 ٹکڑے احد کے میدان میں بکھرے ہوئے ہیں، مگر صبر کتنا ہے۔ ظاہر ہے جن کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان کا کیا ہی کہنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دور سے اپنی پھوپھی کو آتے دیکھا تو ان کے بیٹے سے فرمایا انہیں روکو، وہ آگے بڑھے اور روکا۔ ماں نے بیٹے کو مکہ مار کے فرمایا تم کون ہو مجھے روکنے والے، آنے دو۔ انہوں نے کہا حضور علیہ السلام نے روکا ہے۔ حضرت صفیہ کے بڑھتے قدم رک گئے، گو کہ رشتے میں حضور ان کے بھتیجے ہیں، لیکن صرف بھتیجے نہیں ان کے نبی بھی ہیں، اس لیے حضرت صفیہ کے بڑھتے قدم رک گئے اور عرض کیا بیٹا جا کے حضور سے کہہ دو میں اپنے بھائی کی لاش پر وویلا کرنے نہیں آ رہی، انہیں شہادت کی مبارک دینے آ رہی ہوں۔ الصابرین، یہ صبر کرتے ہیں، والصادقین، یہ سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ ان کی زبان پر نہیں آتا ہے، سچائی ان کا وتیرہ ہوتی ہے۔ والقانتین، اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسرا معنی والقانتین، یہ بڑے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، سلیقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ والمنفقین، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ سارے کام دن کے اجالے میں کرتے ہیں، اور جب رات کی تاریکی آتی ہے، رات کا سناٹا چھا جاتا ہے، جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو والمستغفرین بالاسحار، یہ سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور رب کے سامنے آنسو بہاتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ شب زندہ دار ہیں۔ یہ کون ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، رات کی تاریکی میں ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، یہ رب کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، کبھی جنت کی امید پر، کبھی جہنم سے بچنے کے لیے، اور اللہ سے دیے ہوئے رزق سے خیرات بھی کرتے ہیں۔ انہیں کیا ملے گا؟ فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، دنیا میں کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے ان کے لیے کیا کیا اعزاز و اکرام رکھے ہیں۔ رب اتنا کہتا ہے کہ جب میرے پاس آئیں گے انہیں اتنا دوں گا کہ ان کا دل بھی پرسکون ہو جائے گا، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اللہ نے اپنوں کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ 5 نمازیں فرض تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، وہ تنہائی اور خلوت میں آ کر دن میں یہ سارے کام کرنے کے بعد میری منت بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ قد افلح المؤمنون
الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ 18واں پارہ سورہ مومنون کا آغاز ہے۔ فرمایا یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے، اور ایمان والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ بڑی عاجزی اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز اور ایمان کا اتنا جوڑ ہے، لازم و ملزوم ہے۔ اس لیے بعض ائمہ نے، اگرچہ ہمارے امام کا یہ موقف نہیں، بعض ائمہ نے جن میں امام احمد ابن حنبل بھی ہیں، ان کا موقف ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ کسی کو فتویٰ آپ نہ دینا، کیونکہ ہمارے ہاں بے نمازی فاسق ہے، کافر نہیں، لیکن انہی آیات اور ایسی روایات کو دیکھ کر انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ بے نمازی کافر ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ بھی کوئی بندہ ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ قرآن میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اللہ نے نماز کو جوڑا ہے۔ ایک جگہ تو یوں فرمایا کہ انسان مزاجاً کمزور ہے، اس کی فطرت یہ ہے عام طور پر کہ اسے مصیبت آئے تو وہ ہائے جزا فضا کرتا ہے، اور اسے اچھائی مل جائے تو اپنا کمال بیان کرتا ہے۔ لیکن فرمایا جو نمازی ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، انہیں مصیبت آئے تو تب بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور انہیں انعام ملے اور دنیا میں کامیابی ملے تو تب بھی اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی، ادھر منسوب کرتے ہیں۔ اور ان کا پھر اکرام کیا ہے؟ فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ فرمایا یہ نمازی جو اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرتے ہیں، یوں نہیں کہ کبھی تو ہفتہ لگاتار 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ہفتے کے بعد اگلا ہفتہ پھر چھٹی، کبھی 1 پڑھ لی کبھی 2 پڑھ لی، نہیں، یہ دوام اختیار کرتے ہیں۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرتے ہیں۔ اور آگے چلتے ہوئے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت بھی دیکھتے ہیں، وقت کا بھی خیال کرتے ہیں، وضو کا بھی خیال رکھتے ہیں، کپڑوں کا بھی خیال کرتے ہیں، ہر طرح سے اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جنت میں ان کی مہمان نوازی خود فرمائے گا۔ یہ اس پر انعام ہے نماز۔ اور یاد رکھنا مومن اور ایمان اور نماز کو اللہ نے ساتھ جوڑا ہے، مومن اور مسجد کو بھی اللہ نے جوڑا ہے۔ مومن وہی ہوتا ہے جس کا تعلق مسجد سے مضبوط ہوتا ہے، اور ظاہر ہے مسجد سے تعلق مضبوط تبھی ہوگا جب وہ نمازی ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کو مسجد کا عادی دیکھو فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اور یہ بڑی دولت ہے، مسجد میں آنا جانا بڑی دولت ہے، اور یہ نماز کی برکت سے ہوتا ہے۔ نماز کی برکت سے یہ دولت نصیب ہوتی ہے کہ انسان کا تعلق مسجد کے ساتھ ہوتا ہے، وہ نمازیوں میں شمار ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی اچھے لوگوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، بلکہ اس کی برکت سے یہ انعام ملتا ہے کہ اگر آپ پر کوئی مصیبت آئے گی تو آپ کے کہے بغیر پہلی صف کے نمازیوں کے منہ سے آپ کے لیے دعا نکلے گی۔ جو لوگ مسجد میں نہیں آتے انہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بے نمازی پر جتنے عذاب آتے ہیں نا، ان میں ایک عذاب یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ ختم کر دیا جاتا ہے۔
अच्छे लोग उनके लिए दुआ नहीं करते, अल्लाह ने तौफीक ही नहीं देता कि इसके लिए दुआ करो, इसलिए कि रब का जिम्मा उससे बरी हो जाता है। और जो लोग नमाजी होते हैं वो अगर किसी मुसीबत में मुब्तला होते हैं तो मस्जिदों की फ़िज़ाओं से उनके लिए दुआएं बुलंद होती हैं। ये नमाज की बरकत है। तो इसलिए मेरे भाइयों, आज की इस गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हम जिंदगी में नमाज को लाज़िम समझें। नमाज ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह ने फरिश्तों की सारी इबादतें जमा कर दी। कुछ फरिश्ते वो हैं जो हमेशा से क़याम में खड़े हैं अल्लाह के सामने, कुछ रुकू में है, कुछ सजदे में है, कुछ क़ुऊद में है। कुछ की ड्यूटी ये है कि वो सिर्फ तस्बीह कर रहे हैं, कुछ की ड्यूटी ये है कि वो इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, कुछ की ड्यूटी ये है कि वो दुआ कर रहे हैं, कुछ की ड्यूटी ये है कि वो दुरूद पढ़ रहे हैं। ये जो सारी इबादतें फरिश्तों की जमातें अलग अलग कर रही हैं ना, बंदा मोमिन को अल्लाह ने ये सारी इबादतें जमा करके नमाज वाला तोहफा दिया है। इसमें सारी इबादतें यकजा कर दी। वो कोई क़याम में है, कोई सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई क़ुऊद में है, कोई दुरूद में है, कोई इस्तिग़फ़ार में है, कोई दुआ में है। बंदा मोमिन को कहा तू 4 रकत नमाज की नीयत बांध ले, 2 रकत नमाज की नीयत बांध ले। सारी इबादतें अल्लाहु अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने तक तेरे लिए सारी इबादतें एक ही वक्त में अदा हो जाएंगी। इतनी बड़ी नेमत है, हमें इसका एहतमाम करना है, नमाजी बनना है। याद रखो, हशर में सबसे पहले इसी का हिसाब होगा, और कौन ये जुर्रत कर सकता है कि वो इसका हिसाब देने की पोजीशन में हो। हम मेहनत करें, मौत का कोई पता नहीं कब आ जाएगी और ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आज की गुफ्तगू में ये बात ज़हनों में उतार लें हम सब कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह से मदद के साथ ये अज़्म मुसम्मम कर लें कि जो कुछ मर्ज़ी हो इंशाअल्लाह नमाज कज़ा नहीं करेंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक भी अता फरमाए। इंशाअल्लाह ये उन्वान आगे चलेगा, मज़ीद कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस पर इंशाअल्लाह मज़ीद बातें ज़ेर बहस आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफीक अता फरमाए। और आखिर में ये एक ऐलान भी फरमा लें, समाअत फरमा लें कि इंशाअल्लाह इतवार को असर से मगरिब तक ये प्रोग्राम हो रहा है अल्लाह वाली मस्जिद के नज़दीक। ये मास्टर नज़र साहब और मौलाना उसामा साहब मददुल आली के ज़ेर निगरानी ख़वातीन का ये प्रोग्राम है। बच्चियों ने सिरात मुस्तकीम कोर्स मुकम्मल किया है। जैसे यहाँ पर बच्चों ने सिरात मुस्तकीम कोर्स मुकम्मल किया था, वो इतवार को जो प्रोग्राम हुआ है, इसी तरह इनके यहाँ बच्चियों ने सिरात मुस्तकीम कोर्स मुकम्मल किया है, जो बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है। औरतों में चूँकि जहालत बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए इस तरह की मजलिसों का और इस तरह के मौक़ों का फराहम करना बहुत बेहतरीन है। तो बच्चियों का कोर्स ये मुकम्मल हो रहा है। असर से मगरिब तक ये प्रोग्राम होगा। अल्लाह वाली मस्जिद के करीब मदरसा है इनका, जामिया हफ्सा, वहाँ। तो इंशाअल्लाह वहाँ ख़वातीन के लिए ये ख़वातीन का प्रोग्राम है। अपनी ख़वातीन को, माँ बहनों, बेटियों को वहाँ ज़रूर पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह वहाँ पर मगरिब से असर से मगरिब तक बयान भी होगा, और बयान के लिए भी अभी हज़रत ने मुझे हुक्म फरमाया है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी और तौफ़ीक़ अता फरमाई, तो इंशाअल्लाह मैं हाज़िर दूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान और सुन्नत की सही समझ और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।